تقاضے رکھے ہیں. جو دین کا عالم ہے، باقاعدہ دین کو جس نے پڑھا ہے، دین کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، تو وہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ دین کی منشا اور مراد کیا ہے، دین کی کون سی بات کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 126 کے اوپر اور 127 کے اوپر 127 کے اوپر یہ عنوان قائم کیا ہے، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا. علم دینے کے لیے ایک قوم کو خاص کر لینا دوسری قوم کو چھوڑ کر، کہ ایک قوم کو علم دینا ہے اور دوسری قوم کو علم کی بات، یہ علم کی بات نہیں بتانی، کراہیت اللہ یفہموا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، وہ اس کی مراد تک، منشا تک نہیں جا سکیں گے، لہذا یہ بات ان کے سامنے بیان نہیں کرنی. اور اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان لے کے حدیث نمبر 127 صحیح بخاری کی، حدثوا الناس بما یعرفون. مولا علی فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں، بما یعرفون اے یفہمون. فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی نے اس کا ترجمہ کیا اے یفہمون، یعنی تم لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں، تم یہ چاہتے ہو؟ لہذا ایسی حدیث لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جس کو وہ سمجھ نہیں سکتے. اور پھر 129 نمبر حدیث امام بخاری لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث بیان کی، تو انہوں نے عرض کی حضور میں لوگوں کو جا کے اس کی خوشخبری سنا دوں، الا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری سنا دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا انی اخاف ان یتکلوا، یہ حدیث تم نے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی، مجھے ڈر ہے کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ تم نے یہ حدیث عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی. تو یہ تو دین کا تقاضا کہ ہر بات ہر بندے کے سامنے بیان نہیں کرنی. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان کے ساتھ بات کرو. انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق رکھو. اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 126 کے اوپر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب من ترک بعد الاختیار مخافۃ ان یقصر فہم بعض الناس عنہ فیقع فی اشد منہ. بعض اس بات کے بیان میں کہ بعض چیزوں کو، اختیاری چیزوں کو ترک کر دینا اس ڈر کی وجہ سے کہ بعض لوگوں کی فہم اور سمجھ اس تک نہیں پہنچ سکے گی، پس وہ اس سے بڑی چیز میں واقع ہو جائیں گے. اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول حدیث نمبر 14 میں لے کے آئے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغ عقولهم الا کان لبعضهم فتنہ. تو کسی قوم سے حدیث بیان کرنے والا نہیں ہے کہ جہاں تک ان کی عقل نہیں جاتی، الا کان لبعضهم فتنہ، مگر وہ بعض کے لیے فتنہ ہوگی. یعنی جب ان کی عقل وہاں تک نہیں جائے گی، وہ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، اس کی منشا اور مراد تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو پھر وہ حدیث ان کے لیے فتنہ بن جائے گی. تو یہ تو دین کا تقاضا اور دین کی منشا ہے کہ ہر حدیث اور ہر بیان عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا. جو دین کا عالم ہے، وہ دین کو جاننے والا یہ بھی سمجھتا ہے کہ دین کا تقاضا کیا ہے اور دین کی بات کہاں کرنی اور کہاں نہیں کرنی. اور یہ ہر دوسری تیسری گفتگو میں یہ کہے گا موٹیویشنل اسپیکر کہ علماء پتہ نہیں یہ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے. اور پھر ایک پوڈ کاسٹ کے دوران اس نے امت مسلمہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ دی اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو 1 ارب 70 کروڑ تک پہنچایا، اور اس امت کی بعض نسلوں نے اس امت کو پھر دوبارہ صفر پہ کھڑا کر دیا. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی اسلام نے 0 سے اسلام 1 ارب 70 کروڑ کیا، اور ہماری کچھ نسلوں نے 1 ارب 70 کروڑ سے اسلام 0 پہ کر دیا. تو اسلام کو اگر ریسیٹ کر دیا آپ نے تو ٹھیک ہے، میں لیٹس اسٹارٹ ود دوبارہ صفر پہ لے آئے. اور اس وقت تو کہتا کہ کوئی مومن ہی نہیں ہے. جب جاہلیہ کا پورا دور ہے تو اکیلے کی ویلیو اربوں کی ویلیو جتنی ہوتی ہے. اگر سارے ہی مومنین ہوں تو پھر تو میں ایک بھی غلطی کروں گا نا تو میری بچت نہیں ہے. اس وقت کوئی مومن ہی نہیں ہے، اس وقت ہمیں وہ مثال چاہیے. ٹھیک ہے، میں ایک صحابی کی مثال دے کے نا یہ بات ذرا چھوٹی لمبی ہو جائے گی. ایک صحابی فتح مکہ کے بعد، فتح کا کیا، طائف کے فتح کے بعد دنیا میں اس وقت کوئی مومن ہی نہیں ہے، الیاذ باللہ تعالی. حالانکہ یہ امت خیر ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کو امت خیر کہا گیا، اس امت کو امت وسط کہا گیا ہے. یہ امت جو ہے
یہ آخری امت ہے, یہ افضل ترین امت ہے, اور یہ امت قیامت تک جائے گی. ہاں اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے جو لوگ ہیں وہ خیر پر ہیں اور بعد والے خیر میں کم ہوتے جائیں گے, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ امت نعوذ باللہ تعالیٰ بالکل مٹ جائے, ختم ہو جائے, سارے کافر ہو جائیں اور ان میں سے مومن کوئی نہ رہے. یہ بالکل ایک بہت بڑا دین کے اوپر افتراء اور بہتان ہے, اور اس امت مسلمہ کی انسلٹ اور توہین ہے جو اس موٹیویشنل اسپیکر نے کی ہے کہ یہ امت جو اس وقت صفر پر کھڑی ہے اور یہ امت میں اس وقت تو مومن کوئی نہیں ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ. حالانکہ اس امت کے اندر ہر دور میں, ہر زمانے میں قیامت کی صبح تک ایمان والے بحمد تعالیٰ قائم ہیں. بلکہ اس امت کی تو یہ شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اس امت کو تو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ یہ امت جو ہے وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, اور یہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ ثابت یہ کر رہا ہے کہ یہ امت اس وقت اس میں سے ایمان والے ختم ہو چکے ہیں اور اس وقت کوئی مومن نہیں ہے, اور یہ امت اس وقت نعوذ باللہ تعالیٰ صفر پر کھڑی ہے. یہ مسجدیں, یہ مدارس, یہ دینی مراکز, یہ قرآن کی تلاوت, یہ حدیث کی تلاوت اور دین کا جتنا کام ہے, اس کو سارے کے سارے کو نعوذ باللہ تعالیٰ صرف اپنی اس سوچ کے مطابق موٹیویشنل اسپیکر نے صفر کے برابر قرار دی ہے, جو کہ دین کے اوپر بہت بڑی